السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ایک پوسٹ آئی ہے، پاکستان کا جھنڈا بنا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے اوپر حی علی الفلاح بھی، اور نیچے ایک شعر ٹائپ لکھا ہوا ہے۔ اس وقت قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی، آج اس ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے۔ نہیں بلکہ یوں کہو کہ اس وقت بھی قوم کو ایمان کی ضرورت تھی، اور آج بھی اس ملک کو اور پوری قوم کو ایمان کی ضرورت ہے۔ ان مسلمانوں کو مسلمان ہو جانا چاہیے۔ یہ بالکل اسی انداز کی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی خلوص پیدا کرو، تمہارے اندر خلوص ہونا چاہیے۔ آج ان مسلمانوں کی عظیم اکثریت کا جرم صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کے اندر اللہ کے لیے وہ خلوص نہیں ہے، ایمان خالص نہیں ہے، بلکہ ایمان کے اندر شرک ہے، اور اللہ کی وہ بات ان کے اوپر پوری ہو رہی ہے۔ سورہ یوسف 106 نمبر آیت، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ اکثریت ایمان کا دعویٰ کرنے والے ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ مشرک بھی ہوتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں۔ آج کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں 100% ایمان خالص ہو، توحید ہو، اور وہاں شرک نہ ہو۔ عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی سعودی عرب میں یہ مزار پرستی نہیں ہے، جو سب سے بڑا مزار ہی تو وہاں ہے، اسی کو تو نمونہ بنا کے پوری دنیا میں یہ مزار بنائے جا رہے ہیں قبروں کے اوپر۔ اگر کسی کو کہا جائے یہ مزار بنانا یہ ایمان نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، ایمان خراب ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلی بات وہ یہی کہتے ہیں کہ مدینے میں جو گنبد بنا ہوا ہے نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر بنا ہوا ہے، پھر وہ کیوں بنا ہوا ہے؟ بھائی جس نے بنایا ہے اس نے جرم کیا ہے، اس کی عقیدہ خراب تھا، اس کا ایمان خراب تھا، اور نبی علیہ السلام نے اس چیز سے شدت کے ساتھ منع کیا تھا۔ صحابہ اکرام نے کبھی یہ گنبد نہیں بنائے، نہ مزار بنائے ہیں، نہ قبریں پکی کی ہیں، نہ ان کے اوپر جالیاں لگائی ہیں، نہ عرس اور میلے کیے ہیں، اور نہ ڈول و ڈمکے بجائے ہیں، نہ نذرانے پیش کیے جس طرح آج ان مسلمانوں ملکوں کے اندر ہو رہا ہے۔ وہ انڈیا ہو، وہ بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو، اور جتنے بھی ہیں، کوئی ملک ایسا نہیں جس کے اندر شرک نہ ہو رہا، اور اللہ کی غیرت کو نہ للکارا جا رہا ہو، اور شرک کے ذریعے اللہ کو گالیاں نہ دی جا رہی ہوں۔ شرک اللہ کو گالی ہے، تو اللہ کو گالی دینے کے بعد مسلمانوں تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ امن و سکون دے گا؟ تو وہاں سے جو آئے تھے ہجرت کر کے وہاں سے، کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرے لگاتے ہوئے آئے ہیں، اور چادر ساتھ لے کر آئے ہیں کہ محی الدین چشتی کی قبر کے اوپر جو چادر چڑھایا کرتے تھے، اب پاکستان جا کے وہ علی اجویری کی قبر پر چڑھائیں گے، اور وہاں جا کے ماتھے رگڑیں گے، ٹیکیں گے، اور وہ چھری اور وہ ساری چیزیں لے کے آئے ہیں ساتھ کے، کیک کاٹیں گے وہاں، یہاں بھی کاٹتے تھے 12 ربیع الاول کو یہ میلاد کا شرکیہ کیک، اور وہاں بھی جا کے کاٹیں گے۔ گھوڑا ساتھ لے کے آئیں کہ وہ دلدل وہاں نکالیں گے، گھوڑے کو پوجیں گے۔ تو یہ مسلمان ہیں، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اللہ کے بندو، ایمان کے ساتھ یہ کھلواڑ کھیلنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری ماں اور بہنوں کی عزتیں جو برباد ہوئی تھیں، اور 47 کے اندر جو ان مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے، ہندوؤں اور سکھوں نے جو کچھ کیا ہے، اس کی ابھی یادیں بھی فراموش نہیں ہوئی ہیں، اور یہ ان کے نوجوان یہ موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر اور گاڑیوں کے سلنسر نکال کر آگے پیچھے یہ جشن آزادی منا رہے ہیں۔ یہ بے شرم قوم، ان کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ اور آزاد یہ کہاں ہیں؟ غلام آزادی منا رہے ہیں، اندازہ لگائیے 14 اگست منا رہے ہیں۔ یہ غلام قوم، بلکہ غلاموں کے غلام ہیں۔ یہ گوروں کے بعد جو گوروں اپنے وہ غلام چھوڑ کے گئے، ان کے اوپر مسلط کر کے گئے ہیں، یہ ان کے غلام ہیں۔ اسی وجہ سے 75 سال بعد پتہ چلا کہ آزاد ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ جو آزادی کی تحریک لے کر اٹھے ہیں خان صاحب، وہ خود جا کے مزاروں کے سامنے سجدے کرنے کے قائل ہیں، وہاں جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں گن شکر، اور ان کے سامنے یا علی مدد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور ان کے ماتھے پر بل نہیں پڑتا ہے۔ وہ جو اقبال جو مر گیا ہے اسی شرک کے اوپر، نصرت علی فتح، جس کو لے کر پورا یورپ گھومے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، بس ڈونیشن دے دو، میں نے ڈونیشن اکٹھی کرنی ہے، بتاؤ۔ اس کے بعد ہر جگہ جا کر وہ مشرکانہ قوالی گاتا رہا ہے، اور عمران خان کے فرمائش کے اوپر کفر و شرک والی قوالی، دما دم مست کلندر اور ساری اس طرح کی اس کے اوپر جھومتے تھے۔ بتاؤ اللہ کے بندو، اس طرح اللہ کو گالیاں دی جائیں، تمہیں جھومے، تمہیں حال اٹھے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا نہیں؟ اور یہ کہنا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں۔ بھائی تم نہیں ڈرتے ہو، تم اتنے بہادر ہو، تم جہنم سے بھی نہیں ڈرتے ہو، اتنے دلیر ہو تم۔
ومن اصبر علی النار، یہ تو مالک نے بات پہلے بتا دی تھی، آگ کے اوپر کس طرح صابر ہیں۔ ان سب سے زیادہ غدر کیا ان مولویوں نے اور ان پیروں نے، چاہے یہ گولڑا شریف ہوں، چاہے یہ کھڑی شریف ہوں، چاہے یہ جناب لاہور شریف ہوں، ملتان شریف ہوں، سیوڑ والے ہوں، بغداد والے ہوں، چشتی والے ہوں، انہوں نے وہ ادم مچایا ہے زمین کے اوپر، قرآن کا مذاق اڑایا ہے انہوں نے، اور انہوں نے اپنا دین چلایا، اللہ کے دین کو بالکل پس پش ڈال دیا جنہوں نے۔ واسطے وسیلے کا شرک ان کے اندر، پکاروں کا شرک ان کے اندر، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد کی پکاریں لگتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نظر و نیاز 11ویں کی دیگیں پک رہی ہیں۔ 12 ربیع الاول کو میں نے وہاں گجر خان کے علاقے میں دیکھا، میری عقل حیران ہو گئی، جو عام پورا سال لوٹتے ہیں عوام کو یہ دکاندار، اور 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کے نام کی وہ سبیلیں لگا کے اور اتنا کھانا مفت تقسیم کر رہے ہیں، اور سمجھیں جیسے یہ عبادت کر رہے ہیں، اس قدر وہ اللہ کی بات سچی ہوتی ہے ان کے اوپر کہ مالک فرماتا ہے انسانوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ایسی محبت کرتے ہیں دوسروں سے جس طرح کی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، جس طرح کی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ کاش ان ظالموں کو معلوم ہو جائے وہ منظر، کہ جب وہ منظر آنے والا ہے ان کے سامنے کہ ساری کی ساری قوت اور عزت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس وقت سارے کچرے کو جہنم کی آگ کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ یہ جیلیں تو چاہے یہ ڈھیلا جیل ہو یا یہ اٹک جیل ہو یا مچھ جیل ہو یا جو بھی گونتا نامہ جیل ہو، یہ تو بہت چھوٹی سزائیں ہیں جو جہنم کی جیل کے اندر ان کو ٹھونسا جائے گا اس شرک کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکاریں لگانے کی وجہ سے، نظر و نیازوں کی وجہ سے، عرس اور میلوں کی وجہ سے، اور رکوع اور سجدے ثابت کرتے ہیں ان کے مشرکین جو مفسرین گزرے ہیں، یہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں، سارے لگے ہوئے ہیں قرآن سے ثابت کر رہے ہیں جو پکارے ہیں۔ محمود الحسن نے اپنی تفسیر میں لکھ دیا کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، اور اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے۔ محمد حنیف کہتا ہے اللہ کے بندے یوسف علیہ السلام کا سجدہ یہ اللہ ہی کو سجدہ تھا۔ اندازہ اس طریقے سے انہوں نے کفر و شرک پھیلایا ہے اپنے گندے دماغ کے مطابق، اور عوام کو مشرک بنا دیا، اور عوام بالکل اس لائق ہے کہ ان کے اوپر اسی طرح کے عوام ان کے اوپر ایسے جو ہے نا حکمران مسلط کیے جائیں جو کرپٹ ہوں، جو بدکار ہوں، اور جو مشرک ہوں، یعنی شرک ان کے عقیدے کے اندر وہ ایسے ان کے اوپر مسلط کی گئے جو نہ ان کے اوپر ترس کھاتے ہیں اور نہ ان کو دین کی کوئی سمجھ ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے بندوں یہ جشن منا رہے ہیں، تو اس ملک کو ایمان خالص کی ضرورت ہے، ان مسلمانوں کو ایمان خالص کی ضرورت ہے۔ اب دوسروں کو کیا گلہ کیا جائے، ان یہودیوں کا یا عیسائیوں کو یا سکھوں کو اور ہندوؤں کو کیا کہا جائے، یہ اپنے مسلمان شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، قرآن کے پہلے صفحے کا انکار کرتے ہیں۔ تو بتاؤ اللہ کے بندوں خیر کیسے آئے گی جب تک ایمان خالص نہیں کرو گے؟ تمہارا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، نہ نمازیں تمہارے اوپر فرض ہیں، نہ روزے، نہ عمرہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی عمل اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر نہیں ہے مسلمانوں، سوائے جہنم کی آگ کے ہمیشہ، جس کے اندر تمہیں رہنا پڑے گا اگر تم نے شرک سے توبہ نہ کی۔ جو مر گئے وہ تو گئے فارغ ہو کے ہمیشہ کی آگ کے اندر چلے گئے، اور جو باقی بچ گئے ہیں اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو معافی ہے، اور اگر یہ بھی اسی طرح بھیڑ بکریوں کی طرح سر نیچے کر کے جا رہے ہیں اسی گڑھے کے اندر، تو انہوں نے وہاں ہی جانا ہے۔ تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے ہم کوئی بھیڑ بکریاں ہیں، وہ بھیڑ بکریاں تو حلال ہیں، تم ان جانوروں سے جو غلیظ ترین جانور ہیں ان سے بھی بدتر و شرک کرنے والو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہی کہا ہے کہ کل انعام بل ہم اضل، کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں اور جانوروں میں بھی بدترین مخلوق ہیں یہ شرک کرنے والے۔ تو اللہ کے بندو اللہ کے دین کو مذاق نہ بناؤ۔ یہ اگر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ انہوں نے لگایا تھا ہمارے بڑوں نے، تو ان کو پاکستان کا مطلب تو لا الہ الا اللہ نظر آ گیا، لیکن لا الہ الا اللہ کا مطلب ان کو نہیں آتا تھا، ورنہ وہ کبھی یہ نعرہ نہ لگاتے۔ تو اس کے بانی ہوں یا بعد والے ہوں، جتنے بھی ہوں جو شرک اور کفر کے رکھوالے گزرے ہیں یا آج رکھوالی کر رہے ہیں شرک اور کفر کی، اس جمہوریت کے بت کو بھی پوج رہے ہیں، ان سب نے جہنم کی آگ کا ایندھن بننا ہے، کچرا بننا ہے۔ اللہ یہ کہ یہ توبہ کریں، اللہ اس قوم کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے ان کے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں، قرضے یہ سب کچھ ان کے مسائل، اگر یہ ایمان کو قبول کریں اور پوری قوم بحیثیت اجتماعی طور پر توبہ کریں، اور یہ جو اپنے انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں، یہ مزار جس کو کہتے ہیں، گنبد جس کو کہتے ہیں، چاہے یہ نیلا گنبد ہو، چاہے پیلا، چاہے ہرا گنبد ہو، سب جب تک نہیں گریں گے کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے، پاک سرزمین نہیں ہو سکتی ہے۔ زمین نے پاک ہونا ہے، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، وہ تو اللہ کا منصوبہ ہے، اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس زمین نے شرک سے پاک ہونا ہے، بتوں کو توڑا جائے گا، مزاروں کو گرایا جائے گا، جمہوریت کو ختم کر دیا جائے گا، خنزیر لاپتہ ہوگا، صلیب توڑ دی جائے گی، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو زندہ ہیں وہ اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، اور جو مرتا جا رہا ہے اگر ایمان کے ساتھ نہیں ہے تو آگ میں جو مرتا جا رہا ہے۔ میری بات نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ممات یشرک باللہ شیئن دخل النار، جس نے ذرہ برابر شرک کیا، یہ پکاریں، یہ نظر و نیازیں، یہ رکوع اور سجدے تو بہت بڑی بات ہے، شیئن معمولی شرک بھی کیا اور اس کی موت آ گئی دخل النار، اور وہ ممات لا یشرک بھی شیئا، اور جس کی موت آئی اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، نکلو اس بریلویت سے، دیوبندیت سے، اہل حدیثیت سے، جمہوریت سے، اور ایمان خالص کی طرف پلٹو، تب مدینہ ریاست بنے گی، ورنہ ساری تمہاری کوششیں ناکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔